اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک یہودی، عیسائی اور مسلمان سفر میں اکٹھے ہو گئے اور تینوں ایک منزل پر پہنچے۔ ایک شخص ثواب حاصل کرنے کے لیے بڑا مزیدار حلوہ پکا لایا جو شہد اور میوے ڈال کر بنایا گیا تھا، ساتھ گرما گرم نان بھی تھے۔ شام کا وقت تھا، عیسائی اور مسیحی کھانا کھا چکے تھے مگر مسلمان نے ابھی روزہ افطار کیا تھا۔ اس کے دو غیر مسلم ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو سیر ہو چکے ہیں، یہ کھانا آج رکھ چھوڑتے ہیں، کل کھائیں گے، آج رات صبر کرتے ہیں۔ مسلمان نے کہا یہ نان اور حلوہ آج رات ہی کھایا جائے گا، صبر کل کریں گے۔ وہ بولے کیا تیری یہی مرضی ہے کہ اکیلا کھا جائے؟ مسلمان نے کہا ہم 3 تن ہیں، اپنا اپنا حصہ بانٹ لیتے ہیں، جو چاہے کل کھا لے، جو چاہے آج کھا لے۔ وہ بولے خبردار، تقسیم نہ کرنا، کیا تم نے نہیں سنا کہ بانٹنے والا دوزخی ہوتا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا یہ بات نہیں، لیکن خیر تمہاری یہی مرضی ہے کہ حلوہ تقسیم نہ ہو تو نہ صحیح، پڑا رہنے دو۔ ان دونوں کا قصد یہ تھا کہ مسلمان کو رات کو بھوکا رکھے، اگر وہ مسلمان چاہتا تو ان سے چھین کر کھا جاتا، مگر وہ چپ رہا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ جو صبح ہم تینوں میں سے اچھا خواب بیان کرے گا حلوہ اسی کا حق ہے۔ صبح بیدار ہوتے ہی یہودی نے خواب بیان کرنا شروع کیا کہ مجھے رات حضرت موسیٰ ملے، میں ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا، وہ کوہ طور پر پہنچے، اللہ کے نور نے ہم تینوں یعنی مجھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کوہ طور کو ڈھانپ لیا اور ہم اس نور میں گم ہو گئے۔ نور الہ کے جلوے سے طور کانپا اور 3 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا سمندر میں گرا جس سے اس کا پانی بیٹھ گیا اور دوسرے ٹکڑے سے میٹھے پانی کا چشمہ بہہ نکلا، اور اس کا تیسرا ٹکڑا اڑ کر میدان عرفات میں جا پہنچا۔ اس واقعے نے ہم کو بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ طور اپنے مقام پر سالم موجود ہے، مگر پھر وہ حضرت موسیٰ کے قدم تلے پگھلنا شروع ہوا اور زمین کے برابر ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب پھر سنبھلا تو طور اور موسیٰ کو ویسا ہی برقرار پایا۔ دامن کو کی طرف جو نظر کی تو اس میں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء دکھائی دیے جو حضرت موسیٰ کی طرف رب ارنی کا نعرہ لگاتے ہوئے طور کی طرف آ رہے تھے۔ پھر عجیب مخلوق نظر آئی جس کے سب اعضاء برف کے تھے۔ اس کے بعد آتشین صورت کی خلقت دکھائی دی۔ الغرض یہودی نے بڑی شان سے اپنا خواب بیان کیا۔ پھر عیسائی گویا ہوا کہ مجھے حضرت عیسیٰ خواب میں ملے اور اپنے ساتھ چوتھے آسمان پر لے گئے۔ وہاں میں نے سورج کا ٹھکانہ اور مرکز دیکھا اور ایسی چیزیں دیکھی کہ زمین پر ان کا آنا ناممکن ہے۔ یہودی نے جو کچھ دیکھا زمین پر دیکھا، میں نے آسمان کی سیر کی، میرا اور اس کا کیا مقابلہ۔ اب مسلمان کی باری آئی، وہ بولا دوستو مجھے میرے بادشاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا کہ تمہارا ایک ہم سفر تو موسیٰ کے ساتھ طور کی سیر کر رہا ہے اور دوسرا عیسیٰ کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہے۔ ان دونوں نے فرشتوں کا درجہ حاصل کر لیا، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو بھوکا ہے، زمین پر کیوں پڑا ہے؟ اٹھ اور حلوہ کھا لے۔ جب یہودی اور عیسائی نے یہ سنا تو حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے اور بولے تو کیا تو نے سارا حلوہ کھا لیا؟ مسلمان نے جواب دیا مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے اور میں نہ کرتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اے یہودی تو ہی بتا کہ تو حضرت موسیٰ کے حکم سے سرکشی کر سکتا ہے، ایسا ہی تو ہی بتا کہ تجھے حضرت عیسیٰ کے ارشاد سے سرتابی زیبا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگے خدا کی قسم تیرا خواب سچا ہے اور ہمارا خواب خیالی ثابت ہوا اور تیرا عین بیداری ہے۔ تو نے خواب سے جو کچھ حاصل کر لیا اور جو کچھ ہو سکتا تھا حاصل کر لیا اور ہم محروم رہ گئے۔ سامری نے ہنر سے حاصل کیا، مردود ہو گیا۔ قارون کو کیمیا سے کیا ملا، زمین میں غرق ہو گیا۔ ابو جہل ابو الحکم تھا مگر اس سے کچھ نفع نہ ہوا اور الٹا دوزخ میں جا گرا۔ دوستو اس سے پتہ چلا کہ کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہمیشہ اپنی گردنیں جھکائے رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ الکریم بجاہ النبی الامین۔